اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انبیاء اکرام کا تذکرہ بتانے کے بعد ھذا ذکر، یہ تھی نصیحت، کیا کہ جتنے انبیاء اکرام تھے جو ایمان اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کے لیے بتا دیا کہ بہت ہی اچھے ٹھکانے ہیں ان کے لیے، کیا اچھے بندے تھے اور کیا اچھے ٹھکانے ہیں ان کے پاس۔ اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یقیناً لیے متقیوں کے لحسن مآب، یقیناً اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ ایک اوپن لیٹر آفر کر دیا گیا کہ جو بھی متقی ہوگا اس کے لیے ٹھکانہ جو ہے وہ اچھا ہوگا، اس کا انجام جو ہے وہ اچھا ہوگا۔ کیا انجام ہوگا؟ اب یہاں پہ وہ ڈیٹیل دی جا رہی ہے، جناتی، باغات، باغ، عدن، عدن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، عین دال نون، اس کا معنی ویسے ہمیشہ رہنے والا، لیکن یہ جنت کے محلوں میں سے ایک محل بھی ہے، وہ محل جس کے کہا گیا ہے کہ کوئی 50,000 دروازے ہیں اور اس کی 50,000 چادریں ہیں، اور کہا گیا کہ اس میں انبیاء اکرام، شہداء اور صالحین اور عادل بادشاہ ہوں گے اس میں، یہ اس کے باغوں میں، لیکن اس کا لغوی معنی جو ہے اس کا ہمیشہ رہنے والا۔ جنات عدن، باغ ہمیشہ کے لیے، مفتحتن، مفتحتن کا لفظ کو کھولیے، اس میں مارکر ریڈ اور ہوگا، فرنٹ میں پڑا ہوا، فے تے ہے، کیا معنی ہوا اس کا؟ کھولنا۔ روز ہم مسجد میں جاتے ہیں، اللہم افتح لی باب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، فتح کھول دینا، میم جو ہے مفعولن کے وزن کے لیے آیا ہوا، اس کے استعمال کے لیے، کھلے ہوئے، لہم لیے ان کے، الابواب دروازے ان کے۔ اب دیکھیے یہی بات سورہ زمر میں جو ہے وہ ہمیں بتائی گئی ہے، وہاں پہ سورہ زمر میں تو ایک تقابل کر کے بتایا گیا ہے، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور جب دھکیلے جائیں گے، ہانکے جائیں گے کافر جہنم کی طرف گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ پہنچیں گے ان کے پاس، فتحت ابوابہا، کھولے جائیں گے دروازے ان کے لیے۔ یہاں پہ کہا گیا کھولے جائیں گے دروازے ان کے لیے، ذہن میں رکھیے گا ذرا بھی۔ وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسول، وہ پوچھیں گے پھر دروگا کہ کوئی آیا سی کہ نہیں آیا تھوڑے کو ڈراؤن والا۔ یہی بات جب جنتیوں کے لیے کی جا رہی ہے، وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها، یہاں تک کہ وہ جب آئیں گے اس کے پاس، وفتحت ابوابها، یہ جو فرق ہے نا واو کا، یہ واو کا فرق جو ہے ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ، کہ جب کسی مجرم کو لایا جاتا ہے تو مجرم کو لایا جاتا ہے کسی جیل میں بند کرنے کے لیے، جیل میں بند کرنے کے لیے جیل کا دروازہ کبھی کھلا نہیں ہوتا، دروازہ کھولا جاتا ہے اور کھول کے پھر اس کے دروگا کے حوالے اس کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، چوکیدار سیکورٹی گارڈ کے جو جیلر ہوتا ہے اس کے حوالے۔ جبکہ جو پیارے مہمان ہوتے ہیں ان کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ وفتحت، اور کھلے ہوں گے دروازے۔ جڑا اچھا مہمان ہوندا ہے ادلی دروازہ کھول کے انتظار کریدا ہے، اس کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ وہ آئے گا بیل دے گا۔ جو پیارا ہوتا ہے، یہ ہماری کامن زندگی میں بھی جو ہے وہ محسوس کریں، جو پیارا ہوتا ہے، جس کی بہت چاہ ہوتی ہے، جس کا انتظار ہوتا ہے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ دروازے ہمیشہ کھول کے رکھے جاتے ہیں۔ اور جو جہنمی ہوتا ہے یعنی کہ وہ ہے، اس کے لیے ہمیشہ دروازے بند ہوتے ہیں۔ اور پھر وہاں پہ تو ہوگا، پوچھے گا کہ ہاں بھی کوئی آیا تھا؟ ہاں جی آیا تھی، ہم نے مانی نہیں بات ان کی۔ اور یہاں پہ کیا ہوگا؟ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ، سلامتی ہو تم پر، رہو اب اس میں، داخل ہو جاؤ اب یہاں پہ۔ اب یہ فرق ہے کہ جب جنتی جائے گا تو دروازے کھلے ہوں گے، مہمانداری کے لیے، استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے، سلام سلام کی جو ہے وہ آوازیں ہوں گی۔ تو یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے، جنات عدن مفتحتن، کہ دروازے ہمیشہ کے لیے ان کے کھلے ہوں گے، ان کے لیے دروازے، متقین، تکیہ لگائے ہوں گے۔ یہ تھا نا حمزہ یہاں پہ، اس کے بغیر جو ہے نا یہ لفظ بنتا ہی نہیں ہے، متقین نہیں ہوتا۔ ہاں جی،
یہ والا ہے نا، متقین، تکیہ لگائے ہوئے. دیکھیے آرام انسان کب محسوس کرتا ہے؟ نہ کھڑا نہ بیٹھا، جس وقت ٹیک لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اس وقت وہ ریسٹ کے موڈ میں، آرام کے موڈ میں ہوتا ہے. تکیہ لگائے ہوں گے، فیہا، ان میں جو جنتیں ہوں گی، ان جنتوں میں، باغات میں تکیہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے. یدعونا، وہ پکاریں گے، فیہا، اس میں، بفاکہۃ کثیرہ. فاکہہ کس کو کہتے ہیں؟ میوہ، پھل. کثیرہ، بہت سارا. وہ پھر اس وقت جو چاہیں گے، جو مانگیں گے وہ بلائیں گے اور خدام لے کے ان کے لیے حاضر ہوں گے. اب دیکھیں کتنی بڑی آفر ہے کہ جو چاہیں گے، جو مانگیں گے وہ ان کو دیا جائے گا، جو بھی مانگیں گے. متقین، ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے، پھر کہیں گے اچھا فلاں چیز لے آؤ. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے، وہاں پہ بھوک مٹانے کے لیے نہیں کھائیں گے، وہاں پہ لذت حاصل کرنے کے لیے کھائیں گے. وہاں پہ یہ تو نہیں ہوگا کہ جی اب اچھا میں اب دودھ پی لوں تو میرے جسم میں جو ہے وہ کیلشیم جو ہے وہ بڑھ جائے گا، فلاں چیز میں نے کھانی ہے تو میری جو ہے وہ وٹامن سی جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. نہیں، لذت کے لیے کھائیں گے وہاں، کیونکہ وہاں پہ نہ پخانا ہوگا، نہ پیشاب ہوگا، نہ کچھ ہوگا. یہ ساری چیزیں تو ختم ہو جائیں گی دنیاوی کی، پھر وہ لذت کے لیے کھائیں گے. متقین، دیکھیے کتنی اچھی بات ہے کہ دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، دربان کھڑے ہوں گے، سلام کر لیں گے، استقبال کریں گے، مرحبا کہیں گے، اور پھر وہ آگے جا کے تکیے لگا کے بیٹھیں گے. جو مانگیں گے وہ ان کو ملے گا، میوے ملیں گے. وشراب، ہر پینے کی چیز کو شراب کہا جاتا ہے. جو مشروب چاہیں گے، دودھ چاہیں گے، جو چاہیں گے وہ ان کو پینے کے لیے. اب اس سے بڑھ کے اور کیا زندگی ہے کہ وہ عبدالآباد ہے، نہ ختم ہونے والی ہے. دروازے کھلے ہوئے ہیں، آئیں گے سلام کے ساتھ جو ہے وہ اندر لے جا کے بٹھا، تکیے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر مزے کی بات ہے کہ نہ ختم ہونے والی، جو چاہیں گے مانگیں گے وہ ملے گا ان کو. اور پھر جو میوے ہوں گے اور پینے والی چیزیں ہوں گی. اور پھر اب کسر کیا رہ گئی اس کے بعد کہ ساتھ کوئی ساتھی بھی ہو. وَعِندَهُمْ، اور پاس ان کے، قاصرات، قاصرات ہوتا ہے نیچی، الطرف، طرف، نگاہ والی. اطراب، اطراب بیسیکلی ہے ہم عمر عورتیں، اور پاس ان کے نیچی نگاہ والی جو ہے وہ ہم عمر عورتیں ہوں گی. کہ وہ عورتیں جن کی آنکھ نہ کبھی اٹھی نہ اٹھ سکی، جن میں حسد نہیں ہوگا، جن میں جلاپا نہیں ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ، وہ جو ہے وہ صرف اور صرف انہی کے لیے مخصوص ہوں گی. ان کا دل ان کے علاوہ کسی اور کے لیے دھڑکے گا بھی نہیں. اور پاس ان کے کیا ہوں گی؟ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی. یہاں پہ بھی جو نیچی نگاہ والی ہوتی ہے وہ شرم و حیا والی ہوتی ہے، اور وہی جو ہے وہ دل کو بھاتی ہے. جو بے باک ہوتی ہیں، وہ بے باک بظاہر شاید اچھی لگ جائیں لیکن دل میں ان کے لیے جو ہے وہ خلوص، وہ سنسیریٹی نہیں جاگتی. تو کس کے لیے جاگتی ہے؟ جو نیچی، کتنی پیاری بچی ہے. بندہ کتنا خوش ہو کے کہتا ہے کتنی پیاری بچی ہے، کتنی پیاری بہن ہے کہ اس بہن کی جو ہے وہ کبھی آنکھ جو ہے وہ نہیں اٹھی. تو وہاں تو وہ ساتھی ہوں گی. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اطراب، اور پاس ہوں گی ان کی نیچی نگاہ والی عورتیں، ہم عمر عورتیں. اور جو ہم عمر کہی گئی ہے وہ کہی گئی ہے 32 سال یا 33 سال، کہ یہ وہ عمر ہوگی جو سب کو دی جائے گی. یہ جسم نہیں ہوگا، جسم بھی اللہ سبحانہ، جسم تو ویسے یہاں پہ بھی بدلتا رہتا ہے، وہاں بھی بدل جائے گا. اصل چیز تو روح ہوگی. اور پھر کہا جائے گا ہاذا، یہ ہے ما توعدون، جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لیوم الحساب، حساب کے دن پہ. یہ ہے وہ وعدہ جس کا تمہیں کہا جاتا تھا کہ دنیا میں بچ کے رہو، دنیا میں سیدھے راستے پہ چلو، یہ تمہارے لیے یہاں پہ پڑا ہوا ہے. ان ھذا، بے شک یہ ہے، لرزقنا، رزق ہمارا، بے شک یہ ہے ہمارا رزق. من نفاد، نفاد لفظ کس سے ہے؟ نون فے دال، نفدہ. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں لفظ، یہ سورہ کاف میں آخری آیت میں استعمال ہوا ہے، سیکنڈ لاسٹ آیت میں. نافد نہ تھا نہ ختم ہونے والا، نہ مٹنے والا. وہ ہے نا سورہ نحل میں، ما عندکم، جو تو ہے تمہارے پاس، ینفد، وہ ختم ہونے والا ہے. ما عند اللہ ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے باق، وہ باقی رہنے والا ہے. جو ہمارے پاس ہے وہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے،
اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا بے شک انہا لرزقنا ما لہ من نفاد، بے شک یہ ہے ہمارا رزق ما لہ من نفاد، جو کہ نہیں ختم ہونے والا ہے، ہمیشگی کے لیے باقی رہنے والا ہے۔ ہذا، یہ تو ہیں وہ نعمتیں جو اللہ کے اچھے بندوں کے لیے ہیں۔ یہاں پہ پاس ہے، رک جائیے، کیونکہ یہ ہذا پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ منسلک ہے کہ یہ ہے اچھے بندوں کے لیے، اچھے بندوں کا ٹھکانہ، اور اچھے بندوں کے لیے جو ہے وہ میرا رزق جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ اب آ جائیں دوسرے سائڈ کے اوپر، وَإِنَّ، اور بے شک، لِلطَّاغِينَ، لیے، طاغین توئے، غین، یہ معنی کیا ہوتا ہے؟ سرکش، شیطان، مجرم، گناہگار اور سرکشوں کے لیے لشر مآب، شر بہت ہی برا، مآب ٹھکانہ۔ کل ان کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے ان کا انجام کیا ہوگا۔ دیکھیں یہاں پہ تو قرآن تو ہمیشہ تقابل کرتا ہے، قرآن تو ہمیشہ فرق کر کے بتاتا ہے کہ میری راہ پہ چلو گے تو یہ تمہارا انتظار کر رہی ہیں چیزیں۔ دیکھیں اس سے بڑھ کے اور کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ کوئی پریشانی نہ ہو، جہاں سے پھر واپس بھیجنے کا ڈر نہ ہو، استقبال کیا جائے سلام سلام کہہ کے، مرحبا کہہ کے، پورے پروٹوکول کے ساتھ، اور پھر محلات ہوں، باغات ہوں، نہریں بہہ رہی ہوں، تکیہ لگا کے، ٹیک لگا کے، سکون کے ساتھ ہوں، جو مانگیں وہ کھانے کو ملے، اور پھر ساتھی ہوں نیچی نگاہ والی جنہوں نے کبھی دوسری طرف دیکھا ہی نہ ہو، اور پھر نہ ختم ہونے والی یہ زندگی ہو۔ اس سے بڑھ کے اور کیا گارنٹی چاہیے؟ یہ چند لمحات، یہ چند گھڑیاں جو ہمیں اس وقت ہیں، انہی گھڑیوں میں ہمیں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے، اپنی حفاظت کرنی ہے۔ جب ہم اپنی حفاظت کر کے اس راہ پہ چل پڑیں گے، یہ مقدر ہے ہمارا۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے، اللہ ہمیں ان میں سے کر دے۔ یہ ہے ان لوگوں کا مقدر، اور جو نہیں چلیں گے لشر مآب، یقیناً بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور یقیناً متقیوں کے لیے بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، پرہیزگاروں کے لیے جو ڈر گئے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنتیں، باغات ہمیشہ کے لیے کھلے ہوں گے ان کے لیے دروازے۔ جب کوئی گناہگار آئے گا تو جیل کا دروازہ کھولا جائے گا، پوچھا جائے گا، تانے مارے جائیں گے، تیرے پاس ڈرانے والا آیا تھا نہیں مانا، چلو پھر اس کو دھکیل کے جہنم میں پھینک دو۔ اور جب جنتی جائیں گے تو دروازے آلریڈی کھلے ہوئے ہوں گے، چشمے برا ہوں گے، وہ آنکھیں بچھا رہے ہوں گے دروگا اس کے، سلام سلام کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے معزز مہمان آ گئے۔ ایک طرف عزتیں ہیں، ایک طرف ذلتیں ہیں۔ فیصلہ ہمیں ابھی کرنا ہے کہ اس وقت، جیسے میں نے کہہ دیا کہ بتایا کہ سورہ زمر میں تقابل بھی دیا گیا ہے، ایک واو کے فرق کے ساتھ جو ہے بتا دیا گیا ہے، کیا یہی کہ وہ آئیں گے حتی اذا جاءوا فتحت ابوابہ، اور کھلے ہوں گے دروازے ان کے لیے، اور جہنمیوں کے لیے دروازے کھولے جائیں گے۔ متکئین فیہا یدعون، متکئین فیہا، وہاں پر اس وقت تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، وہ آرام سے ٹیک لگا کے بیٹھنا۔ ابھی بھی ہم آرام کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تکیہ پیچھے رکھ کے جو ہے وہ مہمان آتا ہے تو گول تکیہ اس کے پیچھے رکھتے ہیں کہ ہاں جی یہ ٹیک لگا کے بیٹھ جائے۔ یہی سکون والی حالت ہوتی ہے نا بیٹھنے کی، تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ، وہ بلائیں گے، وہ پکاریں گے، آواز دیں گے، جو چاہیں گے وہ میوے بہت سے، بفاکہۃ کثیرہ، بہت سے میوے، جو دل چاہے گا وہ ان کے وہ پکاریں گے، وہ ملے گا۔ والشراب، اور پینے کی چیزیں، کھانے اور پینے کے لیے جو لذت ہوگی، جو ان کو چاہیے ہوگا، جو ان کا دل کرے گا، سب کچھ ان کے پاس ہوگا، سب کچھ ان کے لیے حاضر ہوگا۔ وعندہم قاصرات الطرف اطراب، اور پاس ان کے نیچی نگاہ والی ہم عمر عورتیں ہوں گی۔ کچھ رہ تو نہیں گیا باقی جنت کی نعمتوں میں سے؟ یہی چاہیے ہوتا، اور پھر یہ گارنٹی ہوگی کہ واپسی کوئی نہیں، اب ہمیشگی والی زندگی ہے یہاں پہ۔ ھذا، یہ ہے وہ ما توعدون، جو تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لیوم الحساب، روز محشر، روز حساب۔ یہ وعدے تھے، یہ وعدہ آج اللہ نے پورا کر دیا، اور بے شک اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور بے شک ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔
ان ھذا بے شک یہ ہے لرزقنا یہ البتہ یقیناً رزق ہمارا ما لہ من نفاد جس کے لیے کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، ما عندکم جو تمہارے پاس ہے ینفد وہ ختم ہونے والا ہے۔ دیکھیں جو مال ہوتا ہے، جو دولت ہوتی ہے، محلات ہوتے ہیں، جائیدادیں ہوتی ہیں، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، انسان کیا لے کے جاتا ہے ساتھ؟ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے جو تمہارے لیے رکھ رکھا ہے وما عند اللہ باق وہ باقی رہنے والا ہے۔ باقی رہنے والے کیا ہیں؟ وہ باقی رہنے والے ہمارے اعمال ہیں، جو ہم کریں گے تو اللہ کی رحمت ہم پہ نازل ہوگی۔ یہ ہے وہ جنتیوں کے لیے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب اور یقیناً سرکشوں کے لیے بہت ہی برے ٹھکانے ہیں۔ کل ان کا تذکرہ جو ہوگا۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے بارش جو ہے اس کے چند چھینٹے ہم پہ بھی ڈال دے، اپنی رحمتیں ہم پہ بھی برسا دے، جن کا تذکرہ ہوا ہمیں بھی ان میں کر دے۔ اللہم تقبل منا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين یا رب۔ جزاک